अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चाइना की स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप भी चाइना में फ्री में स्टडी हासिल कर सकते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं, कब क्लोज़ होते हैं और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपने एडमिशन से रिलेटेड तमाम प्रोसीजर खुद किया था, किसी एजेंट से कांटेक्ट नहीं किया था। इस प्रोसेस से मैं थोड़ी आगाह हूँ और गुज़र चुकी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर किसी अच्छी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी सीवी भी अच्छी होती है, लेकिन उन्हें सही तरह इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से प्रोसेस का उन्हें पता नहीं होता किस तरह एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो वो रह जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ जी। तो ये है हाउ टू अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप्स के आपने अप्लाई कैसे करने हैं, एडमिशन इसके कब स्टार्ट होते हैं, जी। तो इसमें अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं। इसमें आंसर स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर के लिए इसकी जो स्टाइपेंड है 3000 RMB चाइनीज़ आयोन और 1 साइड टिकट भी होता है। और अगर PhD की बात करें तो PhD में 7500 और टिकट भी होता है। ये है आंसर स्कॉलरशिप दो की चाइना की दो यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं, एक USCC और दूसरी है यूकास यूनिवर्सिटी। आप इन दोनों में से एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो है ये CSC, ये चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। इसमें बैचलर के लिए जो स्टाइपेंड होता है वो 2500 RMB, मास्टर के लिए 3000 और PhD के लिए होता है 3500। नेक्स्ट इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है और ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है ये हर यूनिवर्सिटी से वेरी करती है। अब हम इसका स्टाइपेंड देखें कि स्टाइपेंड कितना है ये पाकिस्तानी करेंसी में। जैसे 3000 ये देखें 1,22,838 ये पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। अब आप जो है अगर आपकी स्कॉलरशिप अचीव कर लेते हैं तो आपकी स्टडी भी फ्री हो सकती है और साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप बचत भी कर सकते हैं। ये है मंथली स्टाइपेंड। इसके साथ अगर आप CSC स्कॉलरशिप विन करते हैं तो आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, ट्यूशन फी वेव्ड होती है और मेडिकल इंश्योरेंस वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होता है। अब नेक्स्ट है कि इसमें एडमिशन्स की डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी देगी जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है, वहाँ आप किसी 2 असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवा सकते हैं। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ये आपने बनवाना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। और मज़े की बात चाइना के अंदर IELTS की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में की है तो उस यूनिवर्सिटी से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेके अप्लाई कर सकते हैं। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यानी कि आपका पुलिस रिकॉर्ड कि आपने क्रिमिनल तो नहीं है, तो वो 6 महीनों का आपको देते हैं बना के, तो ये भी आपने बनवाना है। और स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल ये भी रिक्वायरमेंट है इसकी। स्टडी प्लान ये मास्टर के लिए होता है और जो रिसर्च प्रपोजल है ये होता है PhD वालों के लिए। और आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, एक्सेप्टेंस लेटर आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं और अगर आपकी रिसर्च और प्रोफेसर की जो रिसर्च है वो मैच करती है तो फिर प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है। तो इस एडमिशन के प्रोसेस में सबसे जो पहला स्टेप है ये है एक्सेप्टेंस लेटर। डॉक्यूमेंट्स तो आप साथ साथ रेडी करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ट्राई करना है। तो एक्सेप्टेंस लेटर का जो ड्यूरेशन है वो है सितंबर से
ستمبر سے دسمبر تک آپ نے پروفیسرس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ اب آپ کیسے پروفیسر کو کیسے ریچ آؤٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ایکسیپٹنس لیٹر لیں گے، تو اس کے لیے ہم آتے ہیں گوگل کروم میں، اس کو یہیں سے کر لیتی ہوں۔ یہ گوگل کروم میں آئیں گے، آپ نے سب سے پہلے یونیورسٹیز دیکھنی ہے کہ چائنا کی جو بھی یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹی کو آپ نے سرچ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میں ہوہائی یونیورسٹی کو سرچ کر رہی ہوں، یہ بھی چائنا کی ننجنگ پروونس میں یہ یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی آپ نے اس کی کالج پہ کلک کرنا ہے۔ کالج میں یہاں پہ ہم پاکستان میں یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ کالجز ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کلک کریں گے، جیسے کالج آف سائنس پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ اب کالج آف سائنس کے اندر جو بھی فیکلٹی ہوگی، جیسے فیکلٹی اور اسٹاف یہ انڈر گریجویٹ ہے، یہ فورن پوسٹ گریجویٹ کے لیے، تو ہم نے فیکلٹی کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا یہ ان کے ٹیچر کی لسٹ ہے۔ جی تو یہ پوسٹ گریجویٹ ہم نے کلک کرنا ہے کیونکہ ہم پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو یہ ہے میتھمیٹکس کا، اب ہم میتھمیٹکس پہ کلک کرتے ہیں۔ اگر آپ میتھمیٹکس سے ہوتے ہیں تو یہ ساری پروفیسرس کی لسٹ ہے۔ جی یہ اوپن ہو جائے، یہ اوپن نہیں ہو رہی تو ہم شاید کوئی ایشو آ رہا ہے، ہم کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ کلک کر لیتے ہیں۔ نیٹ کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ یہ ہوہائی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ یہ ہو نہیں رہا تو میں آپ کو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا دکھا دیتی ہوں۔ شاید ابھی ہو جائے۔ کتنی شو ہو گئی۔ ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کر لیتے ہیں، یہ شاید ہیوی ہو رہی ہے ویب سائٹ۔ جی ہوہائی یونیورسٹی، اب آپ کالج پہ کلک کریں گے۔ کالج کے بعد آپ نے ان کے یہ کالجز آ گئے۔ اب ہم کرتے ہیں کالج آف انوائرمنٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کے اس کالج کے فیکلٹی چاہیے، تو پیپل میں کلک کریں گے۔ پیپلس میں پھر ساری فیکلٹی پروفیسرز آ گئے، ایسوسیٹ پروفیسر، آپ ایسوسیٹ پروفیسر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ان کی پروفائل دی گئی ہے۔ آپ نے اس پروفیسر کی 1 بائی 1 ہر پروفیسر جو بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اب یہ پروفیسرز ہیں اور یہ اس کی ای میل ہے، یہ اس کا ریسرچ انٹرسٹ ہے، کنسٹرکشن انالیٹیکل میتھڈس فار ٹریس انوائرمنٹل پولیوٹنٹس۔ اگر آپ کی ریسرچ اور پروفیسر کی ریسرچ یہی ہے یا پھر آپ اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے، تو پھر آپ نے اس پروفیسر کو ای میل کرنی ہے۔ ای میل کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس پروفیسر کی ای میل کاپی کریں گے،
کاپی کرنے کے بعد آپ نے اپنی جی میل اوپن کرنی ہے. نیٹ سلو ہے تھوڑا. جی میل میں آپ نے کمپوز پہ کلک کرنا ہے. جی کمپوز پہ آپ نے جو ای میل کاپی کی ہے اور ٹو یہاں پہ یہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے. اور آپ نے سبجیکٹ کیا لکھنا ہے؟ آر ریکویسٹ فار ایکسیپٹینس لیٹر فار ماسٹر، یا جو بھی آپ کا ہے. ماسٹر کر رہے ہیں تو ماسٹر کا لکھیں گے، ماسٹر اسکالرشپ. اور اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن لکھنا ہے. جیسے آپ نے اپنا نیم اور یونیورسٹی کا نیم، یہ سارا فارمیٹ بنا کے پھر آپ لکھیں گے کہ آپ اس یونیورسٹی سے ہیں اور اپنا گریجویٹ اتنی سی جی پی سے آپ نے یہاں سے کمپلیٹ کر لیا. اور آپ ریسنٹلی کیا کر رہے ہیں؟ آپ چائنا میں اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی جو پروفیسر کی جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ آپ کے ریسرچ انٹرسٹ سے میچ کرتی ہے. اور میں نے انفارمیشن کے لیے سی وی اور ٹرانسکرپٹ اٹیچ کر دی ہے. اور مزید آپ کو پروفیسر کو کہیں گے کہ آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ اس میں لکھیں گے. اور یہ جو ہے جتنا ہو سکے آپ نے اس کو شارٹ کر کے لکھنا ہے، زیادہ علام بلام نہیں مارنا. جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ نے صرف وہی لکھنے ہیں. اس کے ساتھ پھر آپ نے اٹیچمنٹ پہ کلک کرنا ہے. اٹیچمنٹ کے اندر آپ نے اپنی سی وی اور اپنا لاسٹ ٹرانسکرپٹ آپ نے ایک ویڈیو فائل میں مرج کر کے یہاں پہ اٹیچ کر دینا ہے. تو یہ میں نہیں کر رہی، تو آپ لوگ جو ہے یہ سارا جو بھی ہے لکھنے کے بعد اب اٹیچ کریں گے اور پھر آپ نے سینڈ پہ کلک کر دینا ہے. تو اس طرح سے آپ کی ای میل ان کے پاس تھے. اس طرح سے آپ روزانہ جو ہے ڈفرینٹ پروفیسرس کو ڈفرینٹ یونیورسٹی میں یہ ای میلس کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کا جو ہے ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ پہ اپلائی کر دینی ہے. لاسٹ ڈیٹ پہ چیک کرتے رہنا ہے. تو جیسے اس کی لاسٹ ڈیٹ آ جاتی ہے اور اگر آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل جاتا ہے تو پھر آپ نیکسٹ اس پہ اپلائی کر دیں گے. اگر نہیں ملتا تو پھر بھی آپ لیکن پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے ضرور ٹرائی کریں. اور ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے، کچھ آپ کو سمجھ نہ آیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال ضرور پوچھیے گا. جیسے پاسبل ہوگا تو پھر میں آپ کو رپلائی کر دوں گی. چلیں نیا اور تب نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے. اگر آپ کو سی وی بنانی نہیں آتی، آپ نے سی وی کا فارمیٹ بہت اچھا بنانا ہے. یوروپاس سی وی بنائیں، جو بھی بنائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی جو سی وی کا فارمیٹ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. فضول کی چیزیں آپ نے ایڈ نہیں کرنی. جو اپنے سرٹیفکیٹس حاصل کیں، جو بھی چیزیں ایڈ کی آپ نے وہ اس طرح سے سی وی بنانی ہے. اگر آپ کو سی وی بنانی آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا. میں سی وی کے لیے بھی ایک ویڈیو بنا دوں گی. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینک یو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.